السلام علیکم. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا لیکچر نمبر 17. آج کے لیکچر میں ہم ایک اور بہت اہم موضوع پہ بات چیت کریں گے. یہ ہے فکسڈ ایسٹس کا. فکسڈ ایسٹس کی بات ہم پچھلے تمام لیکچرز میں تقریباً کرتے ہی آئے ہیں، لیکن آج اس پرٹیکولر سبجیکٹ کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور کہ جی یہ کیا ہے، اس کی کیسے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اکاؤنٹنگ میں، اور اس کو کیسے پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور کیا اس کے ساتھ اور جو معاملات اس کے ساتھ ہیں وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جی فکسڈ ایسٹس کیا چیز ہوتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی آپ کو کہہ چکے ہیں کہ وہ تمام ایسٹس، وہ تمام چیزیں کہ جن کی ایک استعمال کی لائف کہہ لیں، عمر کہہ لیں، زندگی کہہ لیں، وہ ایک کافی عرصے تک ہے. یعنی وہ عرصہ جو ہے وہ 12 مہینے سے کم نہیں ہونا چاہیے، 12 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہے. اور وہ جو ایسٹ ہے، وہ ایسٹ آپ نے اس خیال سے نہیں خریدا کہ آپ اس کو آئندہ چل کے بیچ دیں گے، یا آپ اس کا کاروبار نہیں کرتے، بلکہ آپ اس ایسٹ کو اپنے کاروبار میں استعمال کریں گے ٹو جنریٹ انکم ان دا فیوچر. یعنی آئندہ وقت میں اس ایسٹ کو استعمال کرتے ہوئے، ڈائریکٹلی استعمال کرتے ہوئے یا انڈائریکٹلی استعمال کرتے ہوئے، آپ انکم جنریشن کریں گے، انکم جنریٹ کریں گے. انکم، آمدن جو ہے اس ایسٹ کے استعمال کی وجہ سے بلا واسطہ یا بال واسطہ ہوگی آپ کے کاروبار کو. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ آپ نے چیز جو خریدی ہے، وہ چیز کی زندگی 12 مہینے سے زیادہ ہے، 5 سال ہے، 10 سال ہے، 6 سال ہے، 3 سال ہے، جو بھی ہے، لیکن 12 مہینے سے کم نہیں، 1 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کا استعمال انکم کی، آمدن کی جنریشن میں، آمدن کو کریٹ کرنے میں بلا واسطہ یا بال واسطہ اس کا ایک رول ہوگا. اور تیسری چیز یہ کہ جی وہ اس پرپز یا اس انٹینٹ سے نہیں خریدی گئی کہ جی ہم اس کو آگے کچھ عرصے کے بعد جا کے بیچ دیں گے. مثال کے طور پہ آپ ایک زمین کا ٹکڑا خریدتے ہیں. اگر تو آپ کا یہ خیال ہے کہ جی اس زمین کے ٹکڑے پہ آپ اپنی فیکٹری بنائیں گے یا گھر بنائیں گے یا اس زمین یا کچھ اور کریں گے اس پہ، تو وہ جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ ایک ایسٹ کہلائے گا، ایک فکسڈ ایسٹ کہلائے گا، کیونکہ آپ کا کوئی یہ ارادہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جیسے ہی قیمت بڑھتی ہے ویسے ہی فروخت کر دیں گے. ہاں، اگر کاروبار کو بند کرنا چاہتے ہیں یا آپ مکان بیچ کے جو آپ اس پہ بنائیں گے زمین پہ، اس کو بیچ کے کہیں اور چلے جانا چاہتے ہیں، یا کوئی بڑا مکان خریدنا چاہتے ہیں، یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، تو تب تو وہ زمین جو ہے وہ پھر بھی ایسٹ ہوگا. لیکن اگر آپ نے زمین اس خیال سے خریدی ہے کہ جناب میں اس پہ 6 مہینے مکان بنا کے اس کو فوراً بیچ دوں گا، تو یہ بات جو ہے وہ زمین آپ کا فکسڈ ایسٹ نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ پھر زمین جو ہے یا زمینیں جو ہیں وہ آپ کے سٹاک کا حصہ بن جائیں گے. کیونکہ آپ کا تو کاروبار یہی ہے کہ جی آپ اس کو خریدتے ہیں اس انٹینٹ سے کہ اس کو نفع پہ بیچیں گے. نفع پہ بیچنے کی بات یہاں نہیں ہو رہی کہ جی آپ کا
آبجیکٹو ہی زندگی کا یہ تھا کہ ہم یہ زمین یا یہ جو بھی چیز پراپرٹی ہے اس کو اس وجہ سے خرید رہے ہیں کہ اس کو نفع پہ بیچیں گے. نہیں، اس کو آپ استعمال میں لانا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے کہ جناب اس کو اوپر فیکٹری بنے گی، اس فیکٹری سے فیکٹری میں مال بنے گا اور اس سے اس کی سیل ہوگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو یہ فرق جو ہے یہ ضروری ہے. کار کا اسی طریقے سے معاملہ ہے کہ جی ایک شخص جو کار ڈیلر کا کام کر رہا ہے اس کے شو روم میں جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں وہ اس کا فکسڈ ایسٹ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وہ گاڑیاں اس وجہ سے شو روم میں کھڑی ہیں وہ اس کا خام مال ہے، وہ اس کا سٹاک ہے جس کو اس نے ری سیل کرنا ہے، جس کو اس نے بیچنا ہے، لہذا وہ فکسڈ ایسٹ نہیں ہے. ہاں وہ شو روم جو اس نے بنایا ہے جس میں کہ گاڑیاں کھڑی ہیں وہ اس کا فکسڈ ایسٹ ضرور ہے، کیونکہ وہ شو روم جو ہے وہ امید یہ ہے کہ اس کا کاروبار 12 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے چلے گا، لہذا وہ شو روم جو ہے وہ اس کا فکسڈ ایسٹ بن جائے گا. لیکن وہ گاڑیاں جو اس میں کھڑی ہیں وہ گاڑیاں اس انٹینٹ سے خریدی گئی ہیں یا لائی گئی ہیں اس شو روم میں کہ ان کو دوبارہ بیچنا ہے، جیسے ہی ان کی مناسب قیمت. اور میرا تو کاروبار یہی ہے گاڑیاں بیچنے کا، تو یہ گاڑیاں جو ہے یہ میرا فکسڈ ایسٹ نہیں ہے، شو روم میرا ہے کیونکہ ہے. لیکن اگر میں یہ کاروبار کرتا ہوں کہ میں شو رومز بناتا ہوں یا پلازے بناتا ہوں تو پھر وہ پلازا جو ہے وہ میرا فکسڈ ایسٹ نہیں ہے. کیوں کہ میرا کاروبار ہے پلازے بنا کے بیچنا، گھر بنا کے بیچنا، تو وہ گھر جو ہے وہ میری ملکیت نہیں ہے، وہ سٹاک ہے، وہ کرنٹ ایسٹ ہے، کیونکہ اس کو بنایا اس وجہ سے گیا ہے، اس کو خریدا اس وجہ سے گیا ہے کہ اس کو ری سیل کرنا. فکسڈ ایسٹ کو وہ چیز ہے جس کو کہ ہم نے ری سیل نہیں کرنا اور جس کو استعمال میں لا کے فیوچر میں آئندہ وقت میں انکم جنریٹ کرنا ہے، انکم جنریٹ آمدن اس سے جنریٹ کرنی ہے. جو اس قسم کے ایسٹس ہیں وہ جیسے میں نے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے آپ کے پاس ہوتے ہیں. بہت سارے اور چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اسٹیشنری کا سٹاک ہے، آئل ہے، اور مختلف گریزز ہیں، مختلف قسم کے لوبریکینٹس ہیں وغیرہ، ٹولز ہیں، ڈائز ہیں، مولڈز ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فکسڈ ایسٹس نہیں ہیں. کیوں فکسڈ ایسٹس نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کی زندگی ایک نہایت محدود ہے. گو یہ بھی استعمال ہوتے ہیں انکم جنریشن کے لیے، لیکن وہ استعمال کے بعد کہ جی مولڈ ہے تو وہ 2 دفعہ یا 4 دفعہ یا 6 دفعہ استعمال ہونے کے بعد وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کا سائزز میں فرق آ جاتا ہے یا کوئی اور چیز ہو جاتی ہے یا وہ گھس جاتا ہے یا جو بھی ہے، اس وجہ سے وہ فکسڈ ایسٹس پہ نہیں شامل شاید کیا جائے. آپ اس کو رائٹ آف کر دیتے ہیں، آپ اس کو چارج کر دیتے ہیں، کہتے کہ جی اس کی ضرورت. اسی طریقے سے اسٹیشنری کا سٹاک جو ہے جو آپ خریدتے ہیں کہ جی واؤچرز ہیں آپ نے بنائے، لیٹر ہیڈز بنائے، لفافے بنوائے کمپنی کے، وہ تمام بے شک آپ اس کا سٹاک رکھ رہے ہیں، لیکن وہ سٹاک جو ہے وہ آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے، اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی پرولونگڈ زندگی نہیں ہے، کوئی لمبی زندگی نہیں ہے. سو فکسڈ ایسٹس کو ایک اور بھی چیز کہا جاتا ہے اور وہ کہا جاتا ہے ڈپریشیبل ایسٹس. ڈپریسیشن کا لفظ بھی میں نے پہلے استعمال کیا تھا، آج پھر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور فکسڈ ایسٹس کے حوالے سے اس کا کیا ہے. کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے. فکسڈ ایسٹس کی ایک زندگی ہے، چاہے وہ 5 سال ہے یا 10 سال ہے یا 15 سال ہے یا 20 سال ہے یا جو بھی ہے اس کی زندگی. سو لائف تو ایک لمیٹڈ ہے. کلاسیفیکیشن ہم نے کیا کہ 12 مہینے سے کم یا 12 مہینے سے زیادہ.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسٹ جو ہے جو میں نے خرید لیا، جس کی لائف 12 مہینے سے زیادہ ہے، جس کی زندگی 12 مہینے سے زیادہ ہے، جو میں نے اس مقصد یا اس خیال سے نہیں خریدا کہ میں اس کی سیل جیسے ہی پرائز بہتر ہوتی ہے کر دوں گا، بلکہ اس کو میں نے اپنے استعمال میں لانا ہے اور اس سے آئندہ چل کے کاروباری فائدے اٹھانے ہیں اور انکم جنریٹ کرنی ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ آج میں خریدتا ہوں، اس کی قیمت آج میں ادا کر رہا ہوں، تو کیا اس کی افادیت بھی آج یا اسی اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، چونکہ وہ اگلے کئی سال میرے استعمال میں رہنی ہے، لہذا اس کی جو ہم نے قیمت ادا کی ہے، اصول یہ کہتا ہے کہ وہ قیمت جو ہے، جو بھی اس ایسٹ کی زندگی تصور کی جاتی ہے، چاہے وہ 3 سال ہے یا 5 سال ہے یا 10 سال ہے یا 50 سال ہے یا 20 سال ہے، جو بھی ہے زندگی اس کی، اس زندگی پہ اس کی وہ قیمت خرید کو جو ہے وہ ہم سپریڈ کرتے ہیں۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ 2 لاکھ روپے کا کوئی ایسٹ خریدا آپ نے، اس کی زندگی جو ہے وہ 5 سال کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 2 لاکھ گو میں آج سن 2002 میں ادا کر رہا ہوں، لیکن اس چیز کا استعمال سن 2007 یا 7 تک رہے گا، تو اس سال جو قیمت ہم ادا کریں، جو قیمت اس کی چارج کریں گے اپنے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو، وہ قیمت 2 لاکھ تقسیم 5 40,000 روپیہ فی سال کے حساب سے کریں گے۔ ایسٹ تو ہم ریکارڈ کریں گے اپنی کتاب میں 2 لاکھ روپے کا، لیکن اس 2 لاکھ روپے کو بجائے 1 سال کا ایکسپنس خرچہ شو کرنے کے، ہم اس کو 5 سال جو اس کی زندگی ہے اس پہ سپریڈ کر دیں گے، اور ہر سال اس 2 لاکھ میں سے 40,000 روپیہ جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس کو چارج کریں گے۔ ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایسٹس بھی جو ہے وہ کسی طریقے سے جو دوسرے ایکسپنسز ہیں ہمارے، ان کی طرح ہیں، فرق صرف یہ اتنا ہے کہ جو ایسٹس ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ ایک کافی عرصے کی ہے۔ جیسے ابھی جو مثال دیا میں نے کہ جی اس ایسٹ کی زندگی 5 سال کی، وہ 5 سال تک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لہذا لاجک یہی کہتی ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ اس پورے 5 سال میں جو ہے وہ رائٹ آف یا چارج ہونی چاہیے پروفٹ اینڈ لاس کو، کیونکہ وہ ہر سال اگلے 5 سال استعمال میں رہے گا، وہ اسی سال میں اس کا استعمال نہیں ختم ہوگا۔ ایکسپنسز کا تو یہ ہے کہ جی آپ نے اسی سال میں، اسی پیریڈ میں، اکاؤنٹنگ پیریڈ میں آپ نے اس کا بینیفٹ لے لیا کہ جی بجلی ہے تو بجلی تو آپ نے استعمال کر لی اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں، لہذا اس کا خرچہ بک، لیکن یہ تو آپ چیز استعمال کر رہے 5 سال کے لیے، لہذا اس کا جو خرچہ ہے وہ 5 سال کے لیے ہونا چاہیے۔ پیمنٹ کرنا تو اپنی جگہ پہ بات ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ بجلی والوں کو ایڈوانس میں پیسے دے سکتے ہیں، بل تو آپ کو پھر بھی ہر مہینے آئے گا۔ ایڈوانس میں جو پیسہ دیا ہوا آپ نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی آپ نے اتنے ہزار کی بجلی جو ہے وہ آلریڈی کنزیوم کر لی، یوز کر لی، استعمال کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ نے ان کو پیشگی پیمنٹ کر دی، اب آپ بجائے اس کے کہ ہر مہینے جا کے لائن میں کھڑے ہوں اور بل ادا کریں، آپ نے ان کو پہلے یکمشت پیسے دے دیے اور کہا کہ ہر مہینے مجھے بل بھیجتے رہو، وہ آپ کو ہر مہینے بل بھیجیں گے، اس میں سے جو آپ نے پیسے ان کو ایڈوانس میں دیے وہ ایڈجسٹ کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے جو آپ ایسٹ خرید رہے ہیں، وہ ایسٹ جو ہے وہ اس کی پیمنٹ تو آج کر رہے ہیں آپ،
لیکن چونکہ اس کا استعمال اگلے 5 سال میں ہونا ہے، لہذا جو قیمت آج ادا کی ہے آپ نے، اگلے 5 سال کے استعمال کے لیے آپ نے قیمت آج ادا کی ہے، لہذا وہ 2 لاکھ روپیہ کا جو ایسٹ ہے اس کا ہر سال کے حساب سے 5 سال زندگی ہے، 2 لاکھ تقسیم 5 سال 40,000 روپے کے حساب سے آپ ہر سال اس کی قیمت میں کمی کرتے جائیں گے۔ یہ جو کمی ہے، یہ ایک طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ شاید اس کی ادائیگی ہے استعمال کرنے کی۔ دوسرے انداز سے دیکھنا چاہیں تو یہ ہے کہ جی اس کی، کیونکہ اس کا استعمال 5 سال میں ہے، لہذا اس کا جو خرچہ ہوا ہے وہ ہم 5 سال میں اس کو ایکسپنس کے طور پہ ٹریٹ کریں گے۔ جیسے بھی دیکھیں اس کی زندگی کے ساتھ یہ ایکسپنس ریلیٹڈ ہے جو اس کے قیمت خرید کا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات جو کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹس مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ان سب کے ٹریٹمنٹ بھی مختلف ہوتی ہے، لیکن اس پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات آپ کو بتا دیں، یہ ایک ڈیفینیشن جو ہے ڈپریسیشن کا، یہ ضروری ہو گیا ہے، اور یہ ڈیفینیشن ہے کہ اٹ از اے سسٹمیٹک ایلوکیشن آف دا کاسٹ آف اے ڈپریشیبل ایسٹ ٹو ایکسپینس اوور اٹس یوزفل لائف۔ یہ ڈیفینیشن یاد کرنا تو ضروری ہے ہی، لیکن اس کا سمجھنا جو ہے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اور سمجھانے کے لیے میں پھر وہی بات کہ خرچہ تو آپ نے ایک ایسٹ خریدا جس کو آپ 5 سال کے لیے استعمال کریں گے، قیمت خرید آج آپ نے ادا کر دی، لیکن اس سے افادیت 5 سال تک آپ حاصل کریں گے، لہذا اس کی قیمت خرید کو آپ 5 سال کے پیریڈ میں اس کو اپنے ایکسپنس کے طور پہ ٹریٹ کریں گے۔ پہلے سال میں نہیں کریں گے، پہلے سال میں وہ ایسٹ بنایا آپ نے، اس کو ایسٹ کے طور پہ شو کریں گے کہ جی یہ میرے پاس 2 لاکھ روپے کی مالیت کا ایسٹ ہے، اور 5 سال میں اس کو 40,000 روپے کے حساب سے جو اس کی یوزفل لائف ہے 5 سال کی، اس کے اوپر آپ وہ اسپریڈ کر دیں گے۔ ہم اس جو یہ اسپریڈ کر رہے ہیں اس کو ہم اس کے استعمال ویئر اینڈ ٹیئر کی کاسٹ کہہ سکتے ہیں، یوزیج کی کاسٹ کہہ سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے، لیکن چیز یہ ہے کہ جی اس کی یوزفل لائف پہ اس کے اوپر اس کو خریدنے میں، اس کو بنانے میں جو کاسٹ آئی ہے، وہ کاسٹ جو ہے وہ اس کی یوزفل لائف پہ اسپریڈ ہوگی۔ اب یہ یوزفل لائف ہم نے بار بار ٹرم جو ہے وہ استعمال کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یوزفل لائف کیا ہوتی ہے؟ ہم تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی پرانے سالوں کی گاڑیاں ابھی بھی چل رہی ہیں، مشینریاں بھی چل رہی ہیں۔ جب ہم ایک نئی چیز خریدتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب یہ مشین جو ہے اس کی اکنامک لائف جو ہے، یوزفل لائف جو ہے وہ اتنے سال ہے، 5 سال۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی 5 سال اگر آپ اس مشین کو استعمال کریں گے اور اس کو اس حساب سے مینٹین کریں گے جس حساب جو لکھا ہوا ہے، جو دیا گیا ہے آپ کو مشین بنانے والے کی طرف سے کہ جی اس کا آئل اتنے دنوں کے بعد چینج کرنا ہے، اس کی بیٹری فلانے دنوں کے بعد چینج کرنی ہے، اس کا فلٹر فلانے دن کے بعد چینج کرنا ہے، اس کو اتنے گھنٹے چلانے کے بعد اس کو آرام دینا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اتنے گھنٹے کا آرام دینا ہے۔ اگر آپ اس کے حساب سے اس کو استعمال کرتے رہیں تو یہ 5 سال کے لیے یا اتنے عرصے کے لیے یہ مشین آپ کو ایسی کارکردگی دے گی جو کہ بہترین کارکردگی کہلائے گی۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم اس کی مینٹیننس تو اسی حساب سے کریں گے۔ 5 سال یہ ہمیں دیکھ، 5 سال کے بعد کیا ہوگا؟ مر جائے گی مشین، گر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، کیا ہوگا؟ نہیں صاحب، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 5 سال کے عرصے کے بعد
مشینری بنانے والے کا یہ خیال ہے کہ وہ مشینری جو ہے اس پہ اب آپ کا خرچہ اس کو مینٹین کرنے کا، اس کو چلتی حالت میں رکھنے کا خرچہ جو ہے وہ کہیں زیادہ آئے گا اس آؤٹ پٹ کے مقابلے میں جو کہ وہ مشین آپ کو دے سکے گی. اس کی ایفیشنسی ختم ہو جائے گی. ایک مثال کچھ اس قسم کی بنتی ہے کہ جی ایک شخص، ایک جوان 25 سال کا، 22 سال کا، جس تیز رفتاری سے دوڑ سکتا ہے اتنی ہی تیز رفتاری سے ایک 45 یا 55 سال کا آدمی نہیں دوڑ سکتا، کیونکہ مشین جو ہے وہ آہستہ آہستہ سلو ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو آپ کی مشینری جو استعمال کر رہے ہیں آپ کارخانے کے اندر، چاہے آپ اس کو مینٹین کر رہے ہیں ایٹ لیولز دیٹ ہیو بین پرسکرائبڈ، لیکن اس کی آؤٹ پٹ، اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کو مینٹین کرنے کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. سو جس وقت یہ سچویشن آ جائے کہ جناب اس کی مینٹیننس کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور تو وہ وقت یہ ہے کہ بجائے وہ مینٹیننس کاسٹ ادا کرنے کے آپ اس مشین کو، اس کا پرفارمنس چونکہ ختم ہو گیا ہے اور اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کا خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، لہذا اس کا استعمال بند کر کے نئی مشینری لے لینی چاہیے. تو یہ یوزفل لائف وہ لائف ہے فار وچ دی مشین از ایسٹیمیٹڈ ٹو پرووائڈ مور بینیفٹ دین دی کاسٹ ٹو رن اٹ. یعنی اس سے فائدہ ہمیں زیادہ حاصل ہو بمقابلہ اس کو چلانے کے. تو یہ یوزفل لائف کی جو بات تھی وہ یہ ہے. اب یوزفل لائف کی ایسٹیمیشن، جیسے میں نے کہا کہ یوزفل لائف کی ایسٹیمیشن تو ایک ایسٹیمیشن ہے. یہ کچھ جو لوگ مشینری بنا رہے ہیں یہ ان کو پتا ہے کہ جی اگر 100% ایفیشنسی پہ یہ مشین چلائی جائے تو کتنے سال یہ اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ میکسیمم ہوگی، جو کچھ بھی وہ پروڈیوس کر رہی ہے وہ کیسے کر سکے گی، یا تجربے کی بنا پہ ہے. ڈپریسیشن یا اس کی یوزیج کی جو کاسٹ رائٹ آف جو ہم نے کہی تھی، بات کہی تھی، جس کو ہم ڈپریسیشن کہتے ہیں، وہ ڈپریسیشن جو ہے وہ اس کاسٹ جو ہم نے ادا کی ہے اور یوزفل لائف سے ریلیٹ کرتی ہے. یہ بھی بات ہم کہتے ہیں. لیکن یوزفل لائف کی ایسٹیمیشن کوئی اکاؤنٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، اب مثال کے طور پہ ہم زمین خریدتے ہیں، زمین کی یوزفل لائف کیا ہے؟ زمین کی یوزفل لائف ہمیشہ ہے. جب تک زمین ہے تب تک اس کی لائف ہے، یوزفل لائف ہے. آپ کہیں کہ جی میں تو اس پہ زراعت کرتا تھا. بھائی جب تک آپ اس پہ زراعت کر سکتے ہیں تب تک وہ زراعت کے لیے، جب اس پہ کچھ بنانے کی بات آتی ہے کہ جی اب اس سے میں زراعت نہیں کرنا، میں کچھ اور کرنا ہے، تو بھائی یہ لائف تو ہے نا اس کی، ابھی بھی زندگی چل رہی ہے، زمین تو چل ہی رہی ہے. اور زمین ایک ایسا ایسٹ ہے جس کی ڈپریسیشن کوئی نہیں ہوتی. اس پہ جو قیمت آپ نے ادا کر دی وہ ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ ٹریٹ کی جاتی ہے، اس کو رائٹ آف نہیں کیا جاتا. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر زمین کے ویلیو میں کوئی کمی واقع آ جائے، اور وہ کمی ایسی ہے کہ جی ریٹس جی زمینوں کے گر گئے اور یہ ریٹس جو ہے یہ کبھی اب آئندہ تو اس لیول پہ نہیں جائیں گے جس لیول پہ ہم نے خریدی تھی، جس قیمت پہ ہم نے خریدی تھی زمین، تو پھر ایک صورت پیدا ہوتی ہے کہ جی اس کی قیمت کو ریڈیوس کرنا چاہیے. لیکن عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ زمین کی قیمت جو ہے اس میں بڑھاوا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ 5 سال میں ہو، 10 سال میں ہو، 15 سال میں، لیکن بڑھاوا ہوتا ہے. لہذا زمین کو، لینڈ کو کبھی ڈپریشیٹ نہیں کیا جاتا، ڈپریسیشن اس کی کبھی نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھنے کی. ایک چیز اور لینڈ ہی کے حوالے سے، زمین کے حوالے سے، کچھ زمینیں جو ہیں
وہ پٹے پہ لی جاتی ہیں یا لیس پہ لی جاتی ہیں. کچھ علاقوں میں، شہروں میں بھی زمینیں جو ہیں وہ لیس پہ ہوتی ہیں کہ جی 30 سال کی لیس پہ لی گئی ہے، یا 40 سال کی لیس پہ لی، 50 سال کی لیس پہ ہے، یا 100 سال کی لیس پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسٹ جو ہے اس کی زندگی آپ کے لیے جو ہے وہ لیس کا پیریڈ ہے. اس پٹے کی جو جو عمر ہے یا جو میعاد ہے، وہ میعاد جو ہے وہ ہی ہے. لہذا اس کی قیمت اس کیس میں، ان کیسز کے اندر آپ کو اس زمین کی قیمت جو ہے اس میعاد پہ، اس لائف آف دی ایسٹ پہ، لائف آف دا لیس پہ آپ کو چارج کرنی پڑتی ہے. تو یہ صرف ایکسپشن ہے ان زمینوں کا کہ جی جو پٹے پہ ہوں یا لیس پہ لی گئی ہوں. جو زمین لیس پہ نہیں لی گئی اس کی کوئی ڈپریسیشن عام طور پہ نہیں ہوتی. تو یہ بات اور یہ فرق یاد رکھنے کا ہے. لیس ہولڈ لینڈ یعنی جو پٹے پہ لی گئی ہوئی ہے زمین، اس کی قیمت جو ادا کی گئی ہے وہ میعاد جو پٹے کی ہے، جو میعاد ہے لیس کی، اس پہ چارج آف ہوگی. اس کو ہم ڈپریسیشن نہیں کہتے، اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو ایمورٹائزیشن کہتے ہیں. لیکن وہ زمین جو پٹے پہ نہ ہو اور آپ کی ملکیت ہو بغیر کسی میعاد کے، تاحیات ہمیشہ کے لیے واٹ ایور، وہ زمین جو ہے اس کو ہم فری ہولڈ لینڈ کہتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ڈپریسیشن نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے گا. اب ایسٹس میں نے جیسے کہا، اور فکسڈ ایسٹس جو ہیں وہ بہت مختلف قسم کے ہوتے ہیں. فکسڈ ایسٹ بیلنس شیٹ کے حساب سے تو ایک میجر کلاسیفیکیشن ہے. ان فکسڈ ایسٹس کے اندر بہت سارے مختلف قسم کے ایسٹس ہیں. وہ ایسٹس مثال کے طور پہ بلڈنگز، مثال کے طور پہ موٹر وہیکلز، فرنیچر اینڈ اکوپمنٹ، آفس اکوپمنٹ، کمپیوٹرز، گیس اینڈ الیکٹریکل آئٹمس، اپلائنسز، ہر قسم، بہت ساری مختلف قسم کی چیزیں ہوتی. تو کیا ہم ایک ہی اکاؤنٹ فکسڈ ایسٹس کا کھولتے ہیں، یا ہر جو آئٹم، جو ہر کرسی خریدی اس کا ایک علیحدہ لیجر میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں؟ اس چیز کا جواب یہ ہے کہ ہم ہر آئٹم کی علیحدہ لیجر میں اکاؤنٹ نہیں کھولتے، بلکہ جو سملر ایسٹس ہوتے ہیں، ایک جیسے ایسٹس ہوتے ہیں، اگر جتنی گاڑیاں ہیں تو ان کے لیے ایک اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں. موٹر وہیکلس، کمپیوٹرز مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی کمپیوٹر اینڈ الائڈ اکوپمنٹ. اس کے بعد ہم بات بلڈنگز ہیں، ایک سے زیادہ بلڈنگز ہیں ہماری، تو ہم بلڈنگز کر دیتے ہیں. لینڈ ہمارے پاس گو، اس پہ ڈپریسیشن نہیں ہوتا، لیکن فکسڈ ایسٹس کا وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے. جتنی بھی زمین ہے، جہاں جہاں بھی زمین ہے، جس شہر میں بھی زمین ہے، لینڈ کا ایک اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں. اسی طریقے سے باقی سارے آئٹمس جو ہیں ان کا اکاؤنٹ جو ہے، میجر ایک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہم کھول دیتے ہیں، اور وہ تمام اکاؤنٹس جو ہیں وہ فکسڈ ایسٹس کا حصہ ہوتے ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فکسڈ ایسٹ اوپر ایک نام ہے اور اس کے نیچے یہ بہت ساری کیٹیگریز ہیں ایسٹس کی، اور یہ کیٹیگریز ہر آرگنائزیشن کے سائز اور اس کی نیڈز پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. اب فکسڈ ایسٹس کی ریکارڈ کیسے کرتے ہیں ہم ان کو بکس آف اکاؤنٹ میں؟ بھائی جس وقت ایسٹ خریدتے ہیں
تو ایسٹ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے. اگر وہ موٹر وہیکل ہے تو موٹر وہیکل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگا. اگر وہ لینڈ خریدی گئی ہے تو لینڈ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا. اگر بلڈنگ خریدی گئی ہے تو بلڈنگ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا. اور اس کی اگر پیمنٹ آپ نے کیش میں کر دی ہے یا بینک کے تھرو کر دی ہے تو کیش اور بینک کریڈٹ ہو جائیں گے. اور اگر فی الوقت نہیں کی، کچھ دنوں کے بعد کرنی ہے یا آئندہ کرنی ہے، تو پھر وہ پیبلز کو کریڈٹ ہو جائے گا. تو انٹری جو ہے، ڈبل انٹری جو ہے یا اس کی ریکارڈنگ جو ہے بکس آف اکاؤنٹ میں، وہ کافی سمپل ہے. ایسٹ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور کریڈٹ جو ہے وہ کیش، بینک یا پیبلز کا اکاؤنٹ ہو جائے گا. اور پیبلز کا اکاؤنٹ اس وقت کلیئر ہوگا جب آپ اس ایسٹ کی پیمنٹ کر دیں گے. اب ڈپریسیشن کی طرف آتے ہیں. یہ تو ایسٹ کی کاسٹ کی بات ہو گئی کہ جی کاسٹ کیسے ریکارڈ ہوتی ہے. اب بات کریں ڈپریسیشن کی. یہ ذرا ٹیڑھا معاملہ. یعنی ڈپریسیشن ہم نے کہا کہ جی جو یہ کاسٹ آئی تھی ایسٹ کی، اس کو اس کی لائف پہ رائٹ آف کرنا ہے یا چارج آف کرنا ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں. اب یہ کیسے ریکارڈنگ ہوتی ہے؟ اس کی ریکارڈنگ بکس آف اکاؤنٹس میں کیسے؟ کیا ڈپریسیشن کا ایک ہی اکاؤنٹ ہوتا ہے؟ تو پہلے تو یہ بات کہہ دوں کہ جی ڈپریسیشن کا ایک اکاؤنٹ نہیں ہوتا. ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے ڈپریسیشن ایکسپینس اکاؤنٹ، آپ کہہ لیجیے، یا ڈپریسیشن فار دی ایئر یا اکاؤنٹنگ پیریڈ کا اکاؤنٹ. اور ایک اکاؤنٹ کہلاتا ہے ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن، جو ڈپریسیشن سالہ بسال اس ایسٹ کی چارج کی جا رہی ہے پروفٹ اینڈ لاس کو، اس کو وہاں پہ اس اکاؤنٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے. اور وہ جو ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن کے تیسرے سال کے بعد ہمیں یہ پتا ہے کہ جی وہ 2 لاکھ کا جو ایسٹ ہم نے خریدا تھا 3 سال اب استعمال ہو گیا، 1,20,000 اس کی ڈپریسیشن ہو گئی. اب اس کا کتاب کے حساب سے جو ویلیو ہے وہ 2 لاکھ روپیہ نہیں رہ گیا، وہ 2 لاکھ مائنس 1,20,000 80,000 روپیہ رہ گیا. کتاب کا ویلیو جو ہے، جس کو بک ویلیو بھی کہتے ہیں، جس کو ریٹن ڈاؤن ویلیو بھی کہتے ہیں، وہ 80,000 روپیہ. سو کاسٹ مائنس ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن جو ہے وہ بک ویلیو یا ریٹن ڈاؤن ویلیو کہلاتا ہے. جب ہم آگے سے تھوڑا چلتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جی اب اس ڈپریسیشن کو، ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن کا ہم نے اکاؤنٹ کھولا اور ہم نے ایک ڈپریسیشن ایکسپینس اکاؤنٹ یا ڈپریسیشن فار دا ایئر اکاؤنٹ کھولا. ڈپریسیشن فار دا ایئر اکاؤنٹ جو ہے اس کو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں، کیوں کہ وہ ایکسپینس ہے. ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن کو ہم کریڈٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا حساب ہم علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جی کیٹیگری آف ایسٹس کے حساب سے، جیسے میں نے کیٹیگری آف ایسٹس کیا ہے کہ جی لینڈ یا بلڈنگز، موٹر وہیکلز، کمپیوٹرز، فلانا، ہر اس کیٹیگری پہ آج تک کتنی ڈپریسیشن جو ہے وہ ہم نے اکٹھی کی ہے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ضروری چیز جو ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جی اس ڈپریسیشن کے اکاؤنٹ میں یا اس ایسٹ کے اکاؤنٹ میں وہ ایسٹس جو ناکارہ ہو گئے یا کسی وجہ سے ہمارے استعمال میں آج نہیں ہیں یا ان کو بیچ دیا گیا ہے کیونکہ ہم نے نئی مشینری خرید لی ہے، تو اس کی قیمت شامل نہیں ہوتی، وہ ایسٹ کے اکاؤنٹ میں سے نکل جاتی ہے جس وقت اس کا استعمال یا اس کی افادیت ہمارے کاروبار کے لیے ختم ہو جائے. اسی طریقے سے جو ڈپریسیشن، ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے متعلقہ ایسٹ کی ڈپریسیشن جو ہے اتنے عرصے کی جتنا عرصہ وہ ایسٹ استعمال ہوتا رہا وہ بھی نکل جاتی ہے. یہ چیزیں کہ وہ کیسے نکل جاتی ہیں، کاسٹ کیسے کم ہو جاتی ہے، ڈپریسیشن میں سے کیسے یہ ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن میں سے کیسے ڈپریسیشن نکالی جاتی ہے، اور پھر ڈسپوزل پہ
جس وقت ایسٹ ڈسپوز ہو جاتا ہے، اس کو نکارا چاہے ہو چاہے اس کو بیچ دیا جائے، اس وقت وہ کیسے اکاؤنٹنگ انٹریز ہوتی ہیں یہ بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے. لیکن جو ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن ہے وہ صرف وہ ڈپریسیشن کا اماؤنٹ ہوتا ہے جو کہ ایسٹس آپ کے اس وقت استعمال میں ہیں. اور اسی طریقے سے ایسٹس کے اکاؤنٹ بھی، فکسڈ ایسٹس کے اکاؤنٹ میں بھی وہی صرف ایسٹس ہوتے ہیں جو آج جس دن بیلنس شیٹ بنی ہے اس دن جو ایسٹس آپ کے استعمال میں اس کو ریپرزینٹ کرتا. تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے. اب ہم سال کی ڈپریسیشن چارج کرتے ہیں. سال کی ڈپریسیشن ہم کیسے چارج کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ہم نے اکاؤنٹ کھولا ڈپریسیشن فار دی ایئر. اس اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کرتے اور کریڈٹ کرتے ہیں ہم کس کو؟ ہم نے کہا کہ ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن کو. ویسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسٹ کے اکاؤنٹس کو بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ پھر مسئلہ آتا ہے. مسئلہ اس لیے آتا ہے کہ جس دن آپ نے ایسٹ کو بیچنا ہے یا اس کو ناکارہ کرنا ہے یا جو کچھ بھی ہے، تو پھر آپ کیسے نکالیں گے اس میں سے کہ جی کیا قیمت تھی اس کی جب ہم نے خریدا تھا آج سے کئی سال پہلے، اس کی آج تک ڈپریسیشن کتنی چارج ہوئی وغیرہ وغیرہ، اور یہ جو ویلیو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ جو ایسٹ کے اکاؤنٹ میں یہ کیا ویلیو ہے. اس لیے ڈپریسیشن کو، ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن کو علیحدہ اکاؤنٹ میں شو کیا جاتا ہے، ایسٹس کی کاسٹ کو علیحدہ اکاؤنٹ میں رکھا جاتا ہے. اب ڈپریسیشن فار دی ایئر جو ہے وہ آپ نے جس وقت اس کے اکاؤنٹ میں آپ نے ریکارڈ کر لی تو وہاں سے اس کا آگے ڈسپوزل کیا ہوتا ہے؟ اس کا آگے ڈسپوزل جو ہے کہ جی اس کو آخر جانا تو پروفٹ اینڈ لاس کے اندر ہے. کیوں جانا ہے اس کو پروفٹ اینڈ لاس کے اندر؟ اس لیے جانا ہے کہ یہ آپ نے مشینری یا یہ تمام ایسٹس آپ نے سال کے دوران استعمال کیے ٹو ارن دی انکم دیٹ یو ہیو ارنڈ ڈیورنگ دا ایئر اور ڈیورنگ دی اکاؤنٹنگ پیریڈ. یعنی جو آپ نے چیزیں بنائی اور بیچی، ان کو بنانے اور بیچنے کے اندر یہ ایسٹس استعمال ہوئے، لہذا ان کا جو اس سال کا ڈپریسیشن ہے وہ ان کی کاسٹ آف سیلز کے اندر یا کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کے اندر جو ہے استعمال میں آئے گا، اس کا حصہ بنے گا. اگر آپ چیزیں بنا رہے ہیں، مشینری استعمال کر رہے ہیں، تو بھائی ظاہر ہے کہ اس مشینری استعمال کی کاسٹ ڈپریسیشن جو ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اندر جو ہے وہ چارج ہوگی. بلڈنگ ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ بلڈنگ کس لیے استعمال ہو رہی ہے. اگر تو فیکٹری کی بلڈنگ ہے تو اس کی ڈپریسیشن جو ہے وہ بھی کاسٹ آف گڈ سولڈ میں جائے گی. جب کہ آفس کی بلڈنگ ہے جہاں پہ کہ جی مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اکاؤنٹس کے محکمہ بیٹھا ہے، فلانا بیٹھا ہوا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس بلڈنگ کی جن کا کہ ڈائریکٹلی پروڈکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس بلڈنگ کی کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کو چارج نہیں ہوگی یا مینوفیکچرنگ کاسٹ میں شامل نہیں ہوگی، وہ ایک ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے، تو اس کو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں چارج کیا جائے گا. اسی طریقے سے آفس اکوپمنٹ ہے، فرنیچر ہے، گاڑیاں ایم ڈی صاحب کے استعمال میں ہے، جنرل مینیجر صاحب کے استعمال میں، فلاں کے استعمال میں ہے، اس کا ڈائریکٹلی پروڈکشن سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، پروڈکشن اسٹاف کے لیے جو گاڑی استعمال کی جائے گی وہ پروڈکشن کاسٹ کو چارج ہوگی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ کاسٹ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ گاڑی اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ پروڈکشن کے لوگوں کو لانے کے لیے، لے جانے کے لیے، اور جب تک کہ وہ آئیں گے نہیں اور جائیں گے نہیں اس گاڑی میں تو پروڈکشن کہاں سے ہوگی. لہذا وہ پروڈکشن کاسٹ کا ایک حصہ بن جاتا ہے، گو انڈائریکٹ کاسٹ ہے لیکن بہرحال اس کا حصہ بن جاتا ہے. ایم ڈی صاحب کی گاڑی جو ہے وہ بہرحال پروڈکشن کا حصہ نہیں بنتی.
پروڈکشن کاسٹ کا حصہ نہیں بنتی. سو یہ بات بھی ذہن میں کرنے کی ہے. اب ہم نے آپ کو بتایا کہ جی ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن میں انٹری جاتی ہے. ہر سال کا جو ڈپریسیشن ہر ایسٹ کا, ہر کیٹیگری آف ایسٹ کا جو ڈپریسیشن ہے اس کی ڈیبٹ ڈپریسیشن فار دا ایئر اور کریڈٹ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اکاؤنٹ میں ہوتا ہے. اور ہم ایسٹ کے اکاؤنٹ میں صرف ایسٹ کی کاسٹ رکھتے ہیں اور اس کو کاسٹ کو اکاؤنٹس کو مینٹین کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ ایسٹ ناکارہ نہ ہو جائے یا اس کی ڈسپوزل نہ ہو جائے. ہم اس کو جو ہے وہ ریڈیوس نہیں کرتے. ہاں, بیلنس شیٹ کے اندر جس وقت ہم فکسڈ ایسٹس کا ویلیو دکھاتے ہیں تو وہ ہم بک ویلیو یا ریٹن ڈاؤن ویلیو جس کو بھی کہتے ہیں اس پہ شو کرتے ہیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کاسٹ آف دی ایسٹس مائنس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن. تیسری بات, ڈپریسیشن فار دی ایئر جو ہے وہ اس سال کے, اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے پروفٹ اینڈ لاس میں چارج ہوتا ہے. اور پروفٹ اینڈ لاس کی ٹرم میں ایک جنرلی استعمال کر رہا ہوں. کچھ حصہ مینوفیکچرنگ کو چارج ہوگا, کچھ ٹریڈنگ کو ہوگا, پھر کچھ پروفٹ اینڈ لاس میں جائے گا. تو یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنے کی. اب اس کی جرنل انٹریز جو ہیں, یہ جرنل واؤچر جو آپ بنائیں گے, کیونکہ کیش میں تو یہ ٹرانزیکشن ڈپریسیشن کی ہو نہیں رہی, یہ ایک ٹرانزیکشن ہے جس کو ریکارڈ کرنا ہے, جس کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ جی یہ ایکسپینس جو ہے اس کو ہر سال جو ہے اس طریقے سے ہم رائٹ آف کریں گے یا چارج کریں گے. تو اس کا ایک جرنل واؤچر بنے گا تاکہ اس کی ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ کتابوں میں ہو. اس کی جیسے میں نے کہا کہ ڈیبٹ آپ ڈپریسیشن ایکسپینس اکاؤنٹ کو کر دیں اور کریڈٹ جو ہے وہ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اکاؤنٹ کو کر دیں. تو یہ اس کی سمپلی جو ہے وہ انٹری. ڈپریسیشن ایکسپینس جو ہے وہ کاسٹ آف سیلز میں یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں یا ایڈمنسٹریشن سیلنگ فائنینشیل ایکسپینسز جہاں پہ شو ہوتے ہیں وہاں پہ چلا جائے گا. یہ سال کا جو ڈپریسیشن ہے یہ اس کی بات ہے. اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر ظاہر ہے کہ جی ریونیو میں سے ہم کاسٹ آف سیلز مائنس کرتے ہیں, اس کے اندر وہ ڈپریسیشن بھی شامل ہوگی. پھر جو گروس پروفٹ میں سے ہم ایڈمنسٹریشن سیلنگ فائنینشیل ایکسپینسز وغیرہ نکالتے ہیں, ایڈمنسٹریشن اور سیلنگ ایکسپینسز میں بھی ڈپریسیشن شامل ہوگی. اور بیلنس شیٹ کے اندر جیسے میں نے کہا کہ جی فکسڈ ایسٹس مائنس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن وہ ہم شو کرتے ہیں. اور وہ جو ویلیو بیلنس شیٹ میں شو ہوتا ہے اس کو ہم ریٹن ڈاؤن ویلیو یا بک ویلیو کہتے ہیں. تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنے کی. اب مسئلہ آتا ہے کہ جی ڈپریسیشن جو ہے وہ ہم نے تو بڑی ایک آسان سی بات کہہ دی کہ جناب ڈپریسیشن جو ہم چارج کرتے ہیں وہ ڈپریسیشن چارج ہوتی ہے اکنامک لائف پہ. اصول تو بہرحال یہی ہے کہ جو بھی ڈپریسیشن ہے وہ اکنامک لائف پہ ہی چارج ہوتی ہے. اس کی کاسٹ جو ہے وہ لکھی رائٹ آف ہوتی ہے اوور دی لائف آف دیٹ ایسٹس. لیکن کوئی طریقہ تو اختیار کرنا پڑے گا نا کہ اس ویلیو کو کیلکولیٹ کیا جائے جو ویلیو ہر سال رائٹ آف کیا جائے گا یا چارج کیا جائے گا. اس کے لیے دو میتھڈز عام طور پہ, میتھڈز تو بہت سارے ہیں لیکن دو ہی میتھڈز کا ہم ذکر کریں گے. ان میں سے ایک میتھڈ کہلاتا ہے اسٹریٹ لائن میتھڈ اور دوسرا میتھڈ کہلاتا ہے ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ یا ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ. ان دو میتھڈز میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی میتھڈز کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے, دونوں قابل قبول ہیں.
سو آئیے دیکھیں کہ جی یہ دو میتھڈز کیسے استعمال کیے جاتے ہیں. پہلے تو بات کر لیں ہم اسٹریٹ لائن میتھڈ کی، کیونکہ یہ آسان ہے اور جو کانسیپٹ ہم پہلے آپ کو سمجھا رہے تھے اس سے نزدیک تر رہے کہ اکنامک لائف کی بات کی ہم نے کہ جی ایسٹس کی قیمت 2 لاکھ روپیہ ہے، آپ کی لائف ایسٹ کی جو ہے وہ آپ کی 5 سال ہے، تو 2 لاکھ تقسیم 5 سال، ہر سال 40,000. 40,000 روپیہ جو ہے وہ سالانہ ڈپریسیشن ہو گئی. لیکن ایک منٹ، کیا کوئی بھی مشین جو ہے یا کوئی بھی چیز جو ہے جس وقت وہ ہمارے استعمال کی نہ رہے، کیا اس کا ویلیو جو ہے یا اس کا ویلیو جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے؟ اگر آپ اس کو تول کے اسکریپ کے بھاؤ بھی بیچیں تو پھر بھی اس کے کچھ نہ کچھ پیسے تو ملیں گے نا آپ کو. لہذا ایک نیا کانسیپٹ یہاں پہ آتا ہے اور وہ آتا ہے کانسیپٹ ریزیڈیول ویلیو کا، کہ بھائی جب اس کی لائف ختم ہو جائے گی اس وقت اس ایسٹ کا ویلیو کیا رہ جائے گا. ایک ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہی ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہی ویلیو آپ کو ملے، لیکن ڈپریسیشن جو آپ نے سالانہ کیلکولیٹ کرنی ہے جیسے حساب سے، اس کا ریٹ تعین کرنے کے لیے ریزیڈیول ویلیو کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے. تو فارمولا جو ہے وہ اسٹریٹ لائن میتھڈ میں وہ یہ بنتا ہے کہ ڈپریسیشن فار دی ایئر اور فار دی پیریڈ از اکول ٹو کاسٹ مائنس ریزیڈیول ویلیو ایٹ دی اینڈ آف دی لائف آف دی ایسٹ ڈیوائڈیڈ بائی لائف آف دی ایسٹ. تو وہ آپ کو سالانہ ڈپریسیشن جو ہے وہ آپ کو اس کا ویلیو مل جائے گا. ایگزامپل سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں بات. ہم اسیوم کرتے ہیں کہ جی ایک ایسٹ ہے جو ہم نے خریدا ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 1,00,000 روپے ہے. عام طور پہ ہر جو بزنس پرسن ہے یا ہر آدمی جو ہے وہ اس کا ڈپریسیشن ریٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے نہیں بیٹھتا. ڈپریسیشن ریٹ عام طور پہ دیا ہی گیا ہوتا ہے، یا وہ ٹیکس کے حساب سے ہوتا ہے، یا ایک جنرلی فالوڈ کچھ پرسنٹیجز ہوتی ہیں جو کہ آپ اس میں کہ جی 5 سال آپ اس کی لائف اسیوم کر کے آپ مثلا ریٹ آف ڈپریسیشن اسیوم کر لیتے کہ یہ کاسٹ جو ہے یہ ہر سال 20% ڈپریسیشن ہر سال اس ایسٹ کی چارج ہوگی. یہ آپ اسیوم کر لیتے کہ جی 5 سال میں یہ ختم ہو جائے گا تو ہر سال جو ہے وہ 20% ٹوٹل کاسٹ کا چارج آف ہو جائے گا، رائٹ آف ہو جائے گا. اب اسٹریٹ لائن میتھڈ کے اندر کیا ہوگا کہ جو کاسٹ تھی ایسٹ کی 1,00,000 روپیہ، اس پہ 20,000 روپے کے حساب سے ہر سال قیمت جو ڈپریسیشن ہے وہ چارج ہوگی. 5 سال میں 1,00,000 روپیہ ایسٹ کی قیمت کمپلیٹلی ایسٹ جو ہے وہ ڈپریسیٹ ہو گیا اور آپ کی ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن بھی 1,00,000 روپیہ بن گئی، اس ایسٹ کی قیمت بھی 1,00,000 روپیہ بن گئی. یہ تو اسٹریٹ لائن میتھڈ کا کہ جی آپ وہ ریٹ آف ڈپریسیشن جو آپ نے کیلکولیٹ کیا یا آپ کے پاس ہے جو کہ لائف آف دی ایسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آپ نے اپلائی کر دیا ہر سال کاسٹ پہ. یہ اسٹریٹ لائن میتھڈ آپ نے اور کسی فگر پہ نہیں کیا. کاسٹ آف دی ایسٹ جو آپ نے پہلے سال میں ادا کی تھی، اس سال کی جو کاسٹ ہے اس پہ آپ
ہر سال 20% کے حساب سے 5 سال تک کے لیے وہ کاسٹ کر دیتے ہیں, اس کو اپلائی کر دیتے ہیں, اور ہر سال جو ہے اتنا ہی اماؤنٹ 20,000 روپیہ آپ پروفٹ اینڈ لاس میں لے جاتے ہیں. یہ تو ہے اسٹریٹ لائن میتھڈ. اب جو دوسرا میتھڈ ہے ریٹن ڈاؤن ویلیو کا میتھڈ, اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پہلے سال تو وہی ہوتا ہے کہ جی 20%, 1 لاکھ پہ 20,000 روپیہ, لیکن چونکہ اس سال کے آخر میں آپ نے اس ایسٹ کی قیمت میں, بک کی ویلیو میں, جو کہ میں پہلے ذکر کر چکا, بک ویلیو جو ہے آپ نے اس کی اب کر دی لاکھ مائنس 20,000, 80,000 روپیہ رہ گئی. دوسرے سال میں جو ڈپریسیشن چارج ہوگی ریٹ تو وہی رہے گا 20%, لیکن جس قیمت پہ وہ ڈپریسیشن چارج ہوگی وہ ہے 80,000 روپیہ. تو دوسرے سال کی ڈپریسیشن جو ہے وہ 16,000 روپے کی ہوگی. پہلے میتھڈ میں ہر سال 20,000 روپیہ تھی. دوسرے میتھڈ کے تحت پہلے سال میں 20,000, دوسرے سال میں 16,000. اب تیسرے سال پہ آئیے. تیسرے سال سے پہلے دوسرے سال کے آخر میں 80,000 مائنس 16,000, پیچھے قیمت رہ گئی 64,000 روپیہ. ریٹن ڈاؤن ویلیو 64,000 روپیہ. تیسرے سال کی ڈپریسیشن کیلکولیٹ ہوگی 64,000 روپے پہ, نہ کہ لاکھ روپے پہ, نہ کہ 80,000 روپے پہ, بلکہ 64,000 روپے پہ. اور اس طریقے سے چوتھے اور 5ویں سال تک ڈپریسیشن وہ جو ہر سال بتدریج کاسٹ کم ہوتی جا رہی ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ ڈپریسیشن چارج ہوگی. تو یہ فرق جو ہے وہ ریٹن ڈاؤن ویلیو اور اسٹریٹ لائن کا ہے, اور یہ سمجھنا ضروری. اسٹریٹ لائن میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اسٹریٹ لائن میتھڈ کے اندر ہر سال ڈپریسیشن کا اماؤنٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے, وہ ایک ہی سا ہوتا ہے. ریٹن ڈاؤن ویلیو کے اندر ہر سال کے آخر میں جو بک ویلیو یا ریٹن ڈاؤن ویلیو اس سال کی ڈپریسیشن چارج کرنے کے بعد اس ایسٹ کا ویلیو رہ جاتا ہے کتابوں میں, اس کے اوپر اگلے سال اسی ریٹ پہ, پرانے والے ریٹ پہ, 20% کے ریٹ میں, اس ریٹ سے ڈپریسیشن چارج ہوگا. اب دونوں کے اندر جو ہے وہ فرق تو آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. کہتے یہ ہے کہ جی ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ جو ہے وہ اسٹریٹ لائن میتھڈ سے بہتر ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جب نیا ایسٹ آپ خریدتے ہیں تو اس کے اوپر جو مینٹیننس کاسٹ ہے وہ شروع کے سالوں میں تو کم ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے ایسٹ کا استعمال ہوتا جاتا ہے اور اس کی لائف جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے تو مینٹیننس کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. ریٹن ڈاؤن ویلیو کے حساب سے پہلے سال میں آپ نے 20,000 روپیہ چارج کیا, دوسرے سال میں جب مینٹیننس کی کاسٹ بڑھ گئی آپ کا ڈپریسیشن کا ریٹ کم ہو گیا اور بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے, جبکہ مینٹیننس کاسٹ جو ہے اس ایسٹ کی, اس کو مینٹین, اس کو چالو حالت میں رکھنے کی جو کاسٹ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ جب بڑھتی جا رہی ہے تو ڈپریسیشن کا اماؤنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک زیادہ بہتر طریقہ ہے ڈپریسیشن چارج کرنے کا بنسبت اس کے کہ آپ ہر سال ایک ہی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ رائٹ آف کر دیں. بہرحال یہ اپنی اپنی ضرورت اور اپنی اپنی سوچ کا پہ منحصر ہے کہ آپ کون سا طریقے, دونوں صحیح ہیں اور دونوں استعمال کیے جاتے ہیں. پاکستان میں ٹیکس اتھارٹیز جو ہیں وہ ریٹن ڈاؤن ویلیو یا بک ویلیو پہ ڈپریسیشن کو الاؤ کرتی ہیں.
اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے اسٹریٹ لائن بھی اور ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ بھی دونوں قابل قبول میتھڈز سمجھے جاتے ہیں. آئندہ اس موضوع پہ اور بات ہوگی. شکریہ.